حاضرین محترم، جو ہم لگاتار اس اشرے میں گفتگو کر رہے ہیں، اس آیہ باقی ہدایہ کے زیر سایہ کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ دین کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی احکام ہیں، وہ کل ملا کر انسانیت کی بہتری، فلاح، بہبودی کے لیے ہیں۔ جیسا کہ ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ اگر عبادتوں میں جائیے تو ان عبادتوں کا جو الہی مقصد ہے وہ تو کوئی کیسے سمجھ سکتا ہے، لیکن جو شعوری طور پر معاشرے کے فرد ہونے کے ناطے انسان جتنی قوت تفکر رکھتا ہے، اس کے اعتبار سے جو نتیجہ اخذ کرتا ہے، اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ دین کا ہر حکم انسان اور انسانیت کی فلاح، بہتری اور بہبودی کے لیے ہے۔ جہاں حج جیسی مقدس عبادت عالم اسلام کو، مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر مجتمع کرنے کے بعد ایک دوسرے کی دکھ تکلیفوں سے واقف کراتی ہے، وہیں آگے حکم زکوٰۃ کا آتا ہے جو تقریباً کل آمدنی کا 2.5% کے قریب وہ مسلمانوں پر جو بیٹھتا ہے، اس میں جو چیزیں ہیں خاص کر کے حیوانات میں اونٹ، بکریاں، گائے، اس کے علاوہ جو ہمارے اناج ہیں ان میں گیہوں، جو، کھجور، کشمش، اس کے علاوہ سونا اور چاندی۔ زکوٰۃ یہاں عائد ہوتی ہے، لیکن صاحب فکر مجمع ابھی تک گفتگو میں شامل رہا ہے کیا 2.5% سے کسی بھی صورت میں ایک بڑے معاشرے کی فلاح اور بہبود کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ اور پھر اس کو وہیں انفرادی طور پر اگر محدود کر دیا جاتا، فرد واحد کے لیے ہوتی یا کسی ایک فرد کے لیے اس کا حکم ہوتا، تب بھی کچھ سوچا جا سکتا تھا، لیکن یہاں تو حکومت سے ڈائریکٹ اس کی وابستگی ہے، اسلامی حکومت سے، کہ وہاں جائے، وہاں سے یہ تقسیم ہو، جو حاکم ہے دینی وہ اس کو تقسیم کرے گا۔ تو اب اتنا بڑا عالم اسلام، زکوٰۃ جہاں سے بھی نکلی، جتنے مسلمانوں کی نکلی، جمع ہوئی، اس کے بعد اس کو تقسیم کیا، تو کہیں میڈیم کلاس ہے ایک کلاس کے بعد، کہیں بیچ کی زندگی جینے والے مسلمان ہیں، لیکن کچھ جگہ پر مسلمانوں کی حالت اگر دیکھیں تو ایسی ہے کہ وہ غریبی ریکھا سے نیچے، جسے ہم کہتے ہیں، ہماری حکومت کہتی ہے کہ وہ انتودے کارڈ دھارک ہیں، اور ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، ذرائع نہیں ہیں، آمد اتنی معقول نہیں ہے کہ وہ اپنی اور اپنے بچوں کی کفالت سیر ہو کر سکیں۔ تو ایسے عالم میں یہاں زکوٰۃ کا نصاب جو ہے وہ بہت مختصر اور کم معلوم ہوتا ہے۔ خمس جس نوعیت سے جو اگلی چیز آتی ہے زکوٰۃ کے بعد، وہ خمس عالم اسلام میں خمس کا مسئلہ بالکل واضح ہے کہ آج حکومت تبدیل ہو گئی، نئی حکومت آئی، اس نے تشکیل پانے کے بعد بہت سارے جو پرانی حکومت کے قانون تھے، قاعدے تھے، ان کو منسوخ کیا، اپنے قاعدے، اپنے قانون اس نے نافذ کیے۔ تو اس زمانے میں جو حکومت کا ٹیکس جایا کرتا تھا وہ تقریباً ویٹ کی شکل میں اس کی شرح 18.5% تھی،
یعنی 100 روپے میں سے 18.5 روپے حکومت کو ٹیکس کی شکل میں کمانے والے کو دینے ہوتے تھے، اور جو آمدنی کا ٹیکس ہے تقریباً اگر وہ بھی ملا لیا جائے جو 1.25% کوئی انسان دے دیتا ہو اپنا، تو اگر اس کو اس میں شامل کیا جائے تو کوئی 20% کے قریب آ کر یہ بیٹھتا ہے۔ آج جی ایس ٹی کا نصاب ہے تو اس میں 4%، 12%، 5% یا جو لگنے کے بعد میں 22 سے 28% تک جو بھی جی ایس ٹی کا نصاب ہے، تو حکومت کو ایک کثیر رقم کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو امت مسلمہ کے اوپر بھی فرض یہ ہے کہ وہ اپنی آمدنی کا کم از کم 20% جو ہے وہ اس اکاؤنٹ میں ڈالے۔ ایک یہاں امروہہ میں 1986 کی بات ہے، اور یہ مولانا پیغمبر عباس صاحب نے اپنی کتاب میں تحریر کیا ہے کہ ان کے استاد تھے، نام تو بھلا اچھا تھا ان کا، صدیقی صاحب، اور وہ کتابت کے خطاطی کے بہترین استاد تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے پیغمبر صاحب، آپ کے یہاں جو یہ 20% کا نصاب ہے، 20% آمدنی کے اخراجات کا جو سسٹم ہے، یہ آپ کے اداروں کو کبھی فقیر نہیں ہونے دیتا، آپ کے معاشرے سے غربت کو دور رکھتا ہے۔ تو اگر ہر مسلمان یہ فرض کر لے کہ مجھے خمس کی شکل میں حضور سرور کائنات اور ان کی آل پاک کے حق کے طور پہ اپنی کمائی سے ایک بڑی رقم معلوم ہوتی ہے، 100 روپے میں سے 20 روپے، ہمارے چچا یہ خیرات علی بیٹھے ہیں، پوری زندگی بڑی محنت مشقت سے، بچپن سے ہم نے انہیں اس عمر تک دیکھا ہے، انہوں نے بچوں کی کفالت کی اور اپنا محنت سے کبھی باز نہیں رہے۔ تو کمانے والا جانتا ہے کہ 20 روپے کیسے کمتے ہیں، وہاں 100 آ رہے ہیں تو 20 ڈائریکٹ نکالنے کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن اس میں سہولت یہ ہے کہ یہ صاحب ہر چیز پر آیت بھی نہیں ہو جاتی۔ اس میں خمس کے لیے یہ ہے کہ جو مال ہے، اسباب ہے، اس پہ آپ کو دینا ہے، اور وہ بھی سال بھر کی کمائی کے بعد جو آپ کے خاص خرچے ہیں، یعنی بچوں کی کفالت ہے، فیس کا دینا ہے، پہننا ہے، اوڑھنا ہے، مکان کی پتائی ہے، رنگائی ہے، صاف صفائی ہے، صابن کا آنا ہے، دالوں کا اکٹھا کرنا ہے، وہ سب کرنے کے بعد سال بھر کے بعد اگر آپ کی آمدنی سے، حلال کی آمدنی سے صرف 5 بیڑیاں جیب میں باقی بچی ہیں، تو فرض یہ ہے کہ ایک کی قیمت نکالو اور وہ دے دو۔ اتنی مختصر سی بات ہے جسے سمجھنے میں بڑا تامل مسلمانوں کو ہو جایا کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ کمائی کے بعد کسی کے پاس 100 روپے بچے پورے سال میں، تو کیا مشکل ہے 20 روپے دینا، خرچے تو سارے پورے ہو گئے۔ تو سرمایہ داری کا جو نظام تھا، اسی لیے اس کی ممانعت ہے اسلام میں۔ آپ جمع خوری نہیں کر سکتے، غلہ آپ نے بویا ہے، آپ نے پیدا کیا ہے، آپ نے رکھ لیا اس لیے کہ ابھی ضرورت نہیں ہے مجھے پیسے کی، میں بیچ دوں گا جس وقت مجھے ضرورت ہوگی، کوئی بات نہیں ہے، کوئی حرام نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اس غلے کو یہ سوچ کے روکنا کہ پہلے یہ دیکھوں گا کہ پڑوسیوں کے یہاں کتنا پیدا ہوا، اگر ان کے یہاں کم ہے تو جب 6 مہینے کے بعد ان کے یہاں ختم ہو جائے گا تو اپنے والے کو 4 گنی قیمت پہ انہی کو دے دوں گا، تو یہاں حرام ہو جائے گا۔ اس لیے جو چیز ہے اس کو ماحول میں لاؤ۔ آج حکومت مودی جی اور ہماری موجودہ حکومت کیا اعلان کرتی ہے کہ جو آپ کے پاس سرمایہ ہے اسے جمع نہ رکھو، اسے بازار میں لاؤ، بازار میں اتارو۔ ارے بھائی 1450 سال کے بعد غور کرنے کے بعد حکومت ہند اس کو نافذ کر رہی، اور اسلامی ممالک میں تو یہ نظام پہلے سے ہے۔ آپ جا کے دیکھیے کہ بغیر سود کے قرض ملتا ہے، وہاں کوئی بیاج نہیں ہوتا۔ جو اسلامی طریقے پہ چلنے والے ملک ہیں وہاں آپ کو اگر پیسہ چاہیے کاروبار کے لیے تو آپ کی کیپیسٹی دیکھ کے بغیر بیاج کے وہ قرض، یہاں بھی ایک بینک قائم کیا تھا، کچھ مسلمانوں نے، گڑھ میں بھی تھی اس کی برانچ، مسلم بینک کے نام سے، مسلم فنڈ کے نام سے وہ تھا، اور وہ بغیر بیاج کے دیا کرتے تھے۔ لیکن یہاں کی جو بینکنگ سسٹم ہے اپنے یہاں کی، اس میں سود خوری رائج ہے، وہ پیسہ دیتا بھی ہے آپ کی جمع پر اور آپ کو دیے ہوئے پر واپس بھی لیتا ہے۔ لیکن آج حکومت کے جو مفکرین ہیں، ماہر اقتصادیات ہیں، ان کا کہنا یہ ہے
کہ اس پیسے کو اندر روک کے نہ رکھا جائے، ذخیرہ اندوزی نہ کی جائے، بلکہ اسے سرکولر میں لایا جائے. جب یہ بازار میں ہوگا تو جس کے حصے میں جو آئے گا محنت کر کے اتنا چنے گا اور یہ خرچے اپنے چلائے گا. تو عالم اسلام میں دیکھیے ذخیرہ اندوزی کس وقت منع کی گئی؟ جب اسلام آیا تقریباً 14 صدی پہلے. اس طرف دنیا میں بڑے بڑے فلاسفہ گزر چکے تھے، بڑے بڑے مفکر گزر چکے تھے، لیکن دعوت نہیں دی، اس طرف نہیں پہچانتی. صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد. تو خمس ہوتا ہے اس مال پر. اس کے علاوہ جو معدنیات ہیں، جیسے کسی انسان کے حصے میں ایسی جگہ آ گئی ہے کہ وہاں وہ ہاوڑا مارتا ہے تو بجائے مٹی کے وہاں سے یاقوت نکلتے ہیں، ہیرے نکلتے ہیں یا جواہرات نکلتے ہیں، تو ان کے اوپر، یا چونے کا پتھر جو معاشی اقتصادیات کو آپ کے سنبھال سکتی ہے، جو چیز اگر وہ نکلتی ہے تو اس کے اوپر عائد ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ کے غوطہ، اس میں ایک چیز ہے غوطہ، جیسے جہاں پہ سمندر ہے یا دریا ہے وہاں پہ آدمی غوطہ مارتا ہے اور وہاں سے کیا نکال کے لاتا ہے؟ صلوات پڑھ کر محمد والے. وہاں سے مونگے، مرجان جسے کہتے ہیں، مونگا نکلتا ہے، موتی نکلتے ہیں سیپ کے اندر سے، بیش قیمتی اور تمام کئی چیزیں اس کے اندر جو دریا میں بہتی چلی آتی ہے یا سمندر میں ہوتی ہیں وہ نکلتی ہیں، اس پہ عائد ہوتا ہے. اسی پر نہیں، اگر آپ کنارے ٹہلنے گئے ہیں اور وہاں پہ فری میں آپ کو پڑا ہوا ملا ہے تو اس پر بھی نصاب عائد ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو گڑھا ہوا مال کسی کو مل جائے، جسے خزینہ کہا جائے یا خزانہ کہا جائے، کہ وہ صاحب ذخیرہ اندوزی کی نظر سے وہ جمع کیا گیا تھا، وہ نکلا. تو اسلام کل ملا کر معاشرے کی اس خوبصورتی سے ان باریکیوں کی طرف توجہ کر کے اصلاح کرتا ہوا چلا. اور یہی وجہ تھی کہ جو بانی اسلام تھے، جو رہبر تھے، جن کے اوپر دین مکمل ہوا، جنہوں نے حضرت علی کی پہچان غدیر خم میں کرائی، تو آپ دیکھیے کہ حضرت علی نے جو ایک دستور عمل حکمرانوں کے لیے ترتیب دیا. اپنے یہاں ایک ابھی کچھ وقت پہلے، ابھی سب کو ہوش ہوگا، پنڈت شنکر دیال شرما یہاں راشٹرپتی ہوا کرتے تھے. انہوں نے اپنی تحریر میں لکھا کہ علی نے جس خوبصورتی سے دستور عمل حکومت کا تیار کیا، آج حکومتوں کو اس پر غور اور عمل کرنا چاہیے. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. حضرت علی خدا کا وہ پیغام کہ جو نبی مرسل اعظم برحق نے ان کو بھرایا تھا، جو علم، اسی کو نشر کر رہے تھے، اسی سے اسلام کو پہنچا رہے تھے، اسی سے اسلام کا پیغام سنا رہے تھے اور عمل کر کے بتا رہے تھے. تو دیکھیں آپ کے مولا نے کتنی اپنے دستور عمل میں پورا طویل تو بہت وقت ہو جائے گا اسے پڑھنے میں، آپ مطالعہ کر لیجئے گا. مولا کا دستور عمل ہے باقاعدہ، تو اس میں ایک دو چیزیں بڑی خوبصورت ہیں کہ جیسے قافلوں کو ایسے راستے دینا. دیکھیں بڑی کی بس تصور یہاں یہ کرنا ہے کہ کوئی اور خاص مقصد نہیں ہے کہ ایسے راستے سے ہو کے گزارا جائے کہ جہاں نخلستان وہ جگہ کہ جہاں پانی ہوتا ہے اور اس کے گرد سبزہ اگاتا ہے، کیا مطلب شادابی ہو، تاکہ سواری کے جو اونٹ ہیں انہیں غذا کی اور پانی کی پریشانی نہ ہو. پھیری والوں کو ٹیکس سے بالکل مستثنا رکھا جائے. یہ غریب ہیں اور ضرورت کا سامان یہاں سے وہاں تک پہنچاتے ہیں. آج حکومت غور کرتی ہے، توجہ ہے نا آپ کی، آج تو ہر چیز کے اوپر ٹیکس لگا ہوا ہے. اگر سوچیں کہ وہ جو بیلو پاورٹی لائن، جو غریبی ریکھا سے نیچے جینے والے لوگ ہیں، ایک گانٹھ میں اپنا کچھ اثاثہ لے کر کندھے پر لاد کر ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں ضروریات پوری کرنا چاہتے ہیں، اگر اسلامی نصاب سے چلیں تو وہ ضرورت بھر کا کماتے ہیں، شام کو کھا لیتے ہیں، اگلے دن پھر نکل جاتے ہیں، تو ان پہ کس بات کا ٹیکس
ٹیکس لگایا جائے. ٹیکس ان کا ہے کہ ضرورت 1000 روپے کی ہے, لاکھ روپے آمدنی ہے, تو انہیں زیادہ سے زیادہ حکومت کو اصلاحی کاموں کو, معاشرتی سدھار کو خرچ کرنا چاہیے. ہم بھی اس کے قائل ہیں, ہم بھی مانتے ہیں, پورا عالم اسلام کہتا ہے. اور اسلامی ملک میں تو ایسا بھی سننے میں آیا کہ وہاں پیٹیاں لگی ہوئی ہیں, نہ کوئی سپاہی کھڑا رہتا ہے, نہ کوئی پہرے دار ہے, جس کے پاس جتنا ہے چپ چاپ آؤ, اس پیٹی میں ڈالو, چلے جاؤ. حکومت کے جو کارندے ہیں وہ جمع کریں گے, پھر مرجع تقلید کے پاس پہنچے گی فہرست, وہاں سے اس کا ڈسٹریبیوشن ہوگا کہ اتنا اس فلاح کے کام میں لگا دو, اتنا اس فلاح کے کام میں لگا دو. آپ کے یہاں جو خمس کا نصاب ہے واقعی وہ غریب نہیں ہونے دیتا, محتاج نہیں ہونے دیتا, لیکن کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ آپ کو کیسے رسائی کرنا چاہیے اس سے؟ بھائی اس میں گوشے ہیں, اسپتالوں کو قائم کرنا چاہیے, اسپتالوں کے ذریعے سے خدمت انسانیت کرنا چاہیے. جب انسان آئے گا دیکھے گا فری آف کاسٹ آپ کے لوگ کہ بھائی انہیں کہاں سے آ رہا ہے, کہ کچھ افراد ہیں جو نیکی کا فنڈ نکالتے ہیں, اس سے اس 8 لاکھ روپے مہینہ والے ڈاکٹر کی تنخواہ جاتی ہے جو ہمارا علاج مفت میں کرتا ہے, تو لوگ متوجہ ضرور ہوں گے. اسی طرح آپ کے ادارے ہیں جن سے ان کی مالی حالت سنبھل سکتی ہے, گھریلو حالات ہیں وہ سنبھل سکتے ہیں. تو ملت کو یہ پیغام اسلام دیتا ہے کہ فقیری کی طرف نہ بڑھ کے ایسی جستجو کرو, ایسی کوششیں کرو کہ بڑھتے جاؤ اور فلاح کے کام کرتے جاؤ. صلوات پڑھیں محمد زکوٰۃ خمس کے بعد جو چیز سامنے آتی ہے وہ ہے اسلام میں جہاد. تو جہاد ایک باعزت موت ہے, اور مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب اس کی بڑی مدح و ثنا کرتے ہیں, اور اس کو اللہ نے جو بندوں پر خاص مہربانی کی ہے نا, اگر مولا کے بیانات کو, اقوال کو پڑھا جائے, غور کیا جائے, اس میں کہتے ہیں کہ خدا نے جہاد کو جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ قرار دیا ہے. تو جہاد جو ہے وہ قرب بارگاہ الہی کا دروازہ ہے. اب ہر شے کا نام جہاد نہیں ہو سکتا, کہ جو عالم انسانیت اور کم علم یا تھوڑا علم رکھنے والے جو جہاد کے صحیح معنی کو نہیں سمجھتے ہیں, وہ کیا تصور کر لیتے ہیں کہ شاید میاں یہ ٹیررسٹ جو ہے, یہ جو ہے اسلام کا جہاد ہوگا, جبکہ ایسا نہیں ہے. جہاد کے لیے شرائط ہے. پہلی تو یہ ہے کہ اس کے لیے حکم قطعی ہے کہ ابتدائی جہاد جو ہے وہ امام کے حکم سے ہوگا. صلوات پڑھیں محمد اور جب امام کا حکم نہیں ہوگا تو جہاد نہیں ہوگا. ویسے 2 چیزیں اور بچی ہیں, اگر آپ وقت کے دامن میں گنجائش سمجھیں تو میں آج ہی بیان کر دوں, ورنہ کل آخری مجلس ہے بیان کر دوں گا. تھکان کا آپ کی مجھے بھی احساس ہے, لیکن یہ چھوٹے بھائی ذرا آتے ہیں, میں بھی سوچتا ہوں کہ تھوڑا قدر کروں. تو جہاد ایسی جہاد نہیں ہے. جہاد جو ہے جہاد بالنفس, اسے الگ رکھ دو, یہ تو ہر ایک کا انفرادی جہاد ہو گیا, مطلب ویکتیگت, انڈیویجول. یہ تو جہاد ہر انسان کو کرنا ہے, اپنے نفس سے لڑنا ہے, اپنی نفسانی خواہشوں کو ہرانا ہے, انہیں شکست دینا ہے, انہیں کچل دینا ہے. یعنی خواہش یہ ہو رہی ہے, سامنے غریب اگر رو رہا ہے, میرا دل کر رہا ہے کہ میں آج مرغا ہی کھاؤں, تو مجھے اپنی خواہش کو کچلنا ہوگا, مرغا نہ کھا کے چٹنی سے پیٹ بھرنا ہوگا, اس کا خیال مجھے رکھنا چاہیے. تو جہاد ایسا جہاد کرنا چاہیے. یہ تو ہو گیا انفرادی. اب ہے جہاد علمی. جہاد علمی, علم کے ذریعے سے جہاد. جہاد مالی, مال کے ذریعے سے جہاد. جہاد اخلاقی, اخلاق کے ذریعے سے جہاد. یعنی آپ کو ایک بشر ہونے کے ناطے, انسان ہونے کے ناطے اگر کوئی سخت یا سست کہتا ہے تو آمدن یا سہون غصہ ضرور آتا ہے عزیزو, بس اس غصے کو دبا کے اپنے اخلاق حقیقی کو
بلند اخلاق کو پیش کرنے کا نام جہاد ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد والے پھر کہیں جا کے منزل آتی ہے جسمانی و جانی جہاد کی، اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جب آپ کو ایسا لگنے لگے کہ اسلام خطرے میں یا اسلام کے اوپر حرف آ گیا۔ میں نے اپنی ایک تقریر میں عرض کیا تھا کہ اسلام کو بھائی کوئی خطرہ نہیں ہے، اسلام کو خطرہ وہاں ہوتا ہے کہ جہاں اس کے بنیادی اصولوں میں امینڈمنٹ کا ڈر ہونے لگے۔ کوئی بھی حکومت آ رہی ہے اسلام کے اصولوں میں امینڈمنٹ کرنے کی جسارت نہیں کرتی، اور جنہوں نے جسارت کی انہوں نے اس کا جواب بھی دیکھا، خدا کا ایسا قہر بھی ان پر ٹوٹا کہ وہ کر نہ سکے۔ تو اس سب کی ضرورت تب پڑتی ہے جب امام برحق سامنے موجود ہوں۔ تو یہ ہے جہاد کا ایک سرسری سا خاکہ جو میں نے آپ کے نقل کیا کہ ہر لڑائی، ہر چلنے والی گولی، ہر چھوٹنے والا توپ کا گولہ جو ہے وہ جہاد کے دائرے میں نہیں آتا۔ جہاد وہاں ہے کہ جہاں آپ کے دین کو بدلا جانے لگے، آپ کے دین کے ساتھ میں تبدیلیاں کی جانے لگے جیسے یزید نے چاہا تھا، تو وہاں تھا جہاد امام کے حکم سے۔ اس کے بعد میں حالانکہ مجاہدین اسلام گزرے، بس یہ آخری بات، اس کے بعد دو جملوں میں آج مکمل ہوتا ہے انسان کہ گزرے، جیسے تحریک جناب محمد حنفیہ نے چلائی کربلا کے بعد، اور ان کے بعد ان کے بیٹے امام ابو ہاشم۔ یہ امام وہ امام نہیں ہے ائمہ والے، امام سے مراد رہبر لکھا گیا ہے انہیں، لیکن تاریخ میں کہ امام ابو ہاشم کی تحریک کو بڑی تقویت ملی۔ تو یہ اسلام کے اوپر آنے والے باقی حربوں سے دفاع تھا۔ جہاد کے لیے امام کا حکم لازمی ہے، ضروری ہے، بغیر امام کے جہاد نہیں ہو سکتا۔ آتے ہیں امر بالمعروف، تو آپ سبھی واقف ہیں کہ بھائی اچھائیوں کی تبلیغ کرنا، اچھائیوں کی دعوت دینا، اچھائیوں کا پیغام دینا، اچھے عمل کرنا، پاک صاحب سوال معاشرے کی تشکیل کے لیے کوشاں رہنا، امر بالمعروف نہیں ہے بالمنکر، یہ ہے کہ برائیوں سے روکو بھی، برائیوں کا اظہار بھی کرو، برائیوں پہ لعنت بھی کرو، ان سے بچ بھی جاؤ۔ پھر آتا ہے تولا، تولا مطلب اللہ کے دشمنوں سے بچو، اللہ کے دوستوں کو اپنی طرف مبذول کراؤ، تولا ان کی طرف بڑھو، تبرہ اللہ کے دشمنوں پر لعنت کرو، اللہ کے دشمنوں کو دوست نہ جانو، ان سے ہمیشہ بچ کے رہو۔ تو یہ دین آپ کو دعوت دیتا ہے۔ یہ یہاں تک فروع دین جو طفل مکتب ہلکے الفاظ میں اور جملوں میں اپنے چھوٹے بھائیوں کی نظر کر سکا، میں نے آج یہ کیا، اور آج یہ دین اور سیاست کے عنوان سے چلنے والا ہمارا عشرہ آج نویں مجلس کو آپ سب شرکت فرما رہے ہیں نویں مجلس میں، اور ثواب دارین حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ سبھی مومنین کی نیک خواہشات اور دلی نیک حاجات کو قبول فرمائے اور پورا فرمائے، اور جو مومنین بیمار ہیں انہیں جلد از جلد صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، اور میرا پروردگار بحق ذکر محمد و آل محمد اس پینڈیمک عالمی بیماری سے جلد از جلد ہمارے ملک کو، ہماری قوم کو، اور پورے عالم انسانیت کے لوگوں کو جہاں جہاں انسان آباد ہیں اور جان باقی ہے، ان سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اور پروردگار نے جو اجر و ثواب اس عشرے مجالس کے لیے مخصوص کیا، اس میں بقدر حصہ بانیان عشرہ جناب مرحوم عاقل حسین صاحب، پسر مصطفیٰ حسین صاحب، علمدار حسین صاحب، پسر نثار حسین صاحب، اور مشتاق فاطمہ دختر جناب نثار حسین صاحب کی ارواح کو ارسال فرمائے، اور میرا پروردگار سب کو بہترین صالح
عمل انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے بچوں کو ترقی اور کامرانی عطا فرمائے۔ عزیزوں، کل مجلس ہوگی انشاءاللہ اور کوشش کی جائے گی کہ یہ مجلس جلد شروع ہو جائے، کیونکہ کافی تاخیر ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اشارہ ہو رہا ہے کہ 8 بجے کا اعلان کر دیا جائے، تو کل 8 بجے انشاءاللہ یہ شروع ہو جائے گی۔ اس میں بہت طول بیان مجھے نہیں کرنا ہے، آپ جانتی ہیں کہ جیسے پورا اشرا پڑھنے کے بعد آخری مجلس میں اسی کے خاکے اور اسی کی سمری یا اسی کا جو وہ ہوتا ہے آخری مارکس وہ پیش کیا کرتا ہوں، تو اس کے بعد مسائل ہوں گے، پھر نوحہ خان اپنے نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ پروردگارہ آپ سب کے اوپر رحمت نازل فرمائے۔ عزادارو، آپ آئے یہاں، آپ کا منشا تھا کہ حسین کی عزا ہے، آپ کا مقصد تھا کہ عزاداری ہے، آپ کا مقصد تھا کہ فرش عزا بچھا ہوا ہے، آپ کی محبت، آپ کی عقیدت تھی کہ آپ یہاں آتے ہیں تو نواسۂ رسول کا تحفہ دینے کے لیے آتے ہیں، کیونکہ مظلوم کربلا پر بہت ظلم کیا گیا۔ کربلا کے میدان میں انہیں اصحاب و انصار کے ساتھ شہید کر دیا گیا، اور بس ظلم یہیں پہ ختم نہیں ہوا۔ اس کے بعد جو اہل حرم بچے تھے ان کی منزلیں عزاداروں بڑی سخت ہیں کہ یہ قافلہ اسیروں کا قادیانے کھاتا ہوا رہا کہ صحبتیں اٹھاتا ہوا دربار کوفہ و شام سے گزار کر زندان شام میں پہنچ گیا۔ زندان شام میں جملہ قیدی ہیں، میں روایت میں لگاتار پڑھتا رہا ہوں کہ حسین کی ایک کم سن بچی تھی، وہ بھی ہے، اور بچوں کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر جائیں، اگر کہیں ہوتے ہیں تو منہ اٹھا کر اپنی ماں سے باپ سے، اے ابو گھر کب چلیں گے، اے امی ہم گھر کب جائیں گے۔ یہاں سکینہ چونکہ اپنی پھوپھی کی آغوش میں ہے، تو شام کو جب پرندے واپس لوٹ رہے ہیں تو سکینہ پوچھتی ہے پھوپھی اماں ہمیں مدینے جانا کب نصیب ہوگا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزادارو، سکینہ چونکہ بہت گریا کرتی تھی، ادھر سے معلوم کی طرف سے حکم آیا کہ یہ بچی بہت گریا کرتی ہے، ادھر تو تنہائی میں ایک چھوٹی تنہائی میں تاریخ سی کوٹری بنی ہوئی ہے، اس بچی کو تمام قیدیوں سے جدا کر کے وہاں ڈال دو۔ بس عزیزوں تصور کریں، کم سن بچی ہے۔ جب شقی آئے اور سکینہ کو جدا کرنے لگے تو 1 منٹ کلیجہ تھام کر میری طرف دیکھ لیجئے گا۔ سکینہ دوڑ کر اپنے بھائی سید سجاد سے لپٹ گئی، اور اس کے بعد جب اشقیہ نے کھینچنا شروع کیا تو کمسن بچی نے روایت میں ملتا ہے کہ بھائی کو پکڑا، کہا بھائیا ان سے کہہ دے اب میں اونچی آواز میں گریہ نہ کروں گی۔ بس آخری روایت، ایک روز زندان میں ایسا آیا کہ اس معصوم بچی کی آنکھ لگ گئی، یہ سوئی ہوئی تھی، سکینہ نے خواب میں کچھ دیکھا، بیدار جو ہی تو ہائے بابا کہہ کر اس نے گریہ کرنا شروع کیا۔ جناب زینب قریب آئی، کہا بیٹا اتنے مضطرب ہونے کا سبب کیا ہے؟ کہا پھوپھی اماں آج میں اپنے بابا کے قریب پہنچ جاؤں گی، آج میں اپنے بابا کے سینے پر سوؤں گی۔ جناب زینب کہتے بیٹے ایسا نہیں کہتے، کہ پھوپھی اماں میری ابھی آنکھ لگی تھی، میرے بابا آئے تھے اور آ کر کہہ رہے تھے بیٹی سکینہ تیری تکلیفیں کروں، آج تو اپنے بابا کے سینے پر سوئے گی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بی بی نے سنا، اس کے بعد بی بی نے خواہش ظاہر کی پھوپھی اماں اگر ہو سکے تو میرے بابا کا سر منگا دیجئے، میں اپنے بابا کے چہرے کو دیکھنا چاہتی ہوں۔
بس عزیز و جناب زینب نے کہلوا کر بھیجا. منت و سماجت کے بعد روایت میں ملتا ہے کہ سر مخدوم کربلا آیا, زندان کا دروازہ کھلا. ارے جس تشت میں وہ سر رکھا ہوا تھا, روایت کے جملے ہیں کہ تشت سے سر اٹھا اور سکینہ کی آغوش میں آ کر بیٹھ گیا. ارے سکینہ نے بابا کے رخسار پہ رخسار کو رکھا. اے بابا, آپ کے بعد میرے گوشت مارے چھین لیے گئے, میرے رخساروں پر تماچے مارے گئے, بابا میرے گلے میں نظر باندھی گئی.